پاکستان آنے کے بعد پھر میں نے ماڈل ٹاؤن میں ماڈل ہائی اسکول سے میٹرک کیا تھا. میں پڑھائی میں بہت تیز تھا. میں نے قرآن شریف اپنا انڈیا میں ختم کیا تھا, ایسٹ پنجاب میں مسجد میں بیٹھ کے ہمارے قاری صاحب ہوتے تھے, قرآن پورا ختم کر لیا تھا. یہاں آیا تو میں پرائمری اسکول میں داخل ہوا, اور پرائمری اسکول میں نے 2 سالوں میں 5ویں جماعت کر لی. تو 5 جماعتیں کر کے میں ماڈل ہائی اسکول میں چلا گیا 6ٹھی جماعت سے. میں نے میٹرک 1956 میں کیا, اینڈ آئی اسٹوڈ فرسٹ ان دا اسکول. اور بدقسمتی یہ تھی کہ مجھے اسکول چھوڑنے کے بعد پتہ چلا کہ مجھے وظیفہ ملتا تھا جو اسکول کا ہیڈ ماسٹر کھاتا رہا. یعنی ہم لوگ تو اتنے غربت کے تھے, اسکول پیدل جایا کرتے تھے, لیکن اسی وقت سے مجھے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں شروع ہو گئی تھیں. لیاقت علی خان پہلے پرائم منسٹر تھے, بدقسمتی سے ان کو بھی جلدی ختم کر دیا گیا. وہ قصہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو امریکہ کی جو نظر کرم تھی وہ انڈیا پر تھی. پہلے تو امریکہ نہیں چاہتا تھا, جو پریزیڈنٹ تھا ٹرومن سے پہلے والا, اس نے کوشش کی تھی, جناح کو بھی کانٹیکٹ کیا تھا کہ تم لوگ ڈیوائیڈ نہ کرو انڈیا کو. ان کی امریکہ کی لارجر ایک ورلڈ وائڈ مفادات کے حوالے سے ایک پلان سے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین سے ان کو خطرہ تھا. اسی طرح چائنا پر بھی نظر تھی ان کی. تو وہ سوچتے تھے کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے, اس کو ہم اپنے پاس ساتھ رکھیں گے. تو دے ور ناٹ ان فیور آف پارٹیشن. مگر قائد اعظم نے کہا کہ نہیں, میں نے تو ڈیوائیڈ کرنا ہے, تو وہ کر لیا. قائد اعظم کی بھی سوچ اپنی تھی, دیکھا جائے تو یعنی وہ اس وقت جو سچویشن تھی اس حوالے سے تھی کہ وہ چاہتے تھے مسلمانوں کو ایک ڈگنیفائڈ, خود مختار اور خوددار قومیت کے طور پر وہ الگ کرنا چاہتے تھے. مگر وہی نہ کہ وہ ان کا اندازہ غلط تھا کہ ہم لوگ اس قابل ہیں نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک الگ سے سوورن ریاست میں رہ سکیں. جو کچھ ہم نے خود اپنے آپ سے کر لیا ہے وہ سے کلیئر ثابت ہو گیا ہے کہ وی آر ناٹ وردی آف دا ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس دیٹ جناح ہیڈ. وہ تبھی تو وہ بیچارے مایوس ہو گئے, بیمار ہو گئے اور چلے گئے. اور آج ان کی روح تڑپ رہی ہوگی اس وجہ سے کہ جو انہوں نے پاکستان بنایا تھا اس کے ساتھ کیا ہو گیا. جناح کا پاکستان تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب ایسٹ پاکستان ٹوٹا ہے, کیونکہ اس کے بعد تو پھر وہ واقعی وہ صرف لسانی اور نسلی اینٹیٹیز رہ گئی تھی پاکستان میں, پنجابی, سندھی, بلوچی اور پٹھان. بس یہ رہے اور یہی ہیں. اور یہ دیر پا نہیں ہے چیز, یہ ختم ہو جائے گی. میں بتا دوں, یہ میں نجومی نہیں ہوں, لیکن کوئی بندہ بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ دنیا میں نسلی اور زبانی بنیادوں پر ریاستیں نہیں بنتی. آپ دیکھیں انڈیا میں دیکھیں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, مگر ابھی تک وہ ایک ریاست. اب تو وہ دنیا کی واقعی جو نہرو نے اس وقت ستمبر 1946 میں دعویٰ کیا تھا کہ اب دنیا میں صرف 4 بڑی طاقتیں ہوں گی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو USSR جو روس کو کہتے ہیں, دوسرا امریکہ, تیسرا چائنا. اب چائنا آزاد نہیں ہوا تھا اس وقت, چائنا 49 میں آزاد ہوا ہے, مطلب ایک باقاعدہ. وہ بھی جاپان مقبوضہ تھا تو وہ لڑائی آزادی کی لڑ رہے تھے. تو اور چوتھی انڈیا. حیرانی کی بات تھی کہ انگلستان کو انہوں نے بگ پار میں نہیں دیا تھا, اور وہ بالکل درست تھا, کیونکہ وہ اس کا یہ تھا لاجک کہ ہندوستان کے بغیر انگلستان جو ہے وہ بگ پار نہیں رہے گا, اور وہ نہیں رہا. تو لیاقت علی خان کو امریکہ نے دعوت نہیں دی, نہرو کو فوراً دے دی تھی. 1949 میں اس نے وزٹ کر لیا امریکہ, بٹ ہمیں بڑا افسوس یہ ہو رہا تھا کہ ہمیں نہیں بلا رہا. ایونچولی پھر یہ ہوا, فارن آفس والوں نے ایک
طریقہ سوچا. لیاقت علی جا رہے تھے لندن ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے. راستے میں تہران رکے اور راجہ غضنفر علی خان وہاں سفیر تھے ایران میں پاکستان کے. اس نے کھانا رات کو کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ بات یہی ہو رہی تھی. اچھا اس میں راجہ غضنفر علی نے سوویت یونین کا یعنی USSR کا سفیر اس کو بھی بلایا ہوا تھا کھانے پہ، جس پہ لیاقت علی خان کے لیے کیا تھا. تو وہ بھی آیا ہوا تھا. وہ مسلمان تھا، آذربائیجان سے تھا، مسلمان تھا. تو وہاں پھر راجہ غضنفر علی خان نے اس سے کہا بھائی تم ایسے کرو، ہمارے پرائم منسٹر کو دعوت نامہ بھجواؤ اسٹالن کا. تو اس نے کہا میں 1 ہفتے کے اندر بھجوا دوں گا. تو 1 ہفتے کے بعد اسٹالن کا لیاقت کو انویٹیشن آ گیا کہ آپ آئیں ماسکو. ہم نے وہ ایسے کر کے وہ لہرا دیا دعوت نامہ کہ ہمیں دعوت نامہ آ گیا ہے ماسکو سے. نیکسٹ ڈے امریکہ نے بھی انوائٹ کر لیا. تو یہ لہرانے والی بات جو ہے، تو وہ امریکہ والی جو لیٹر لہرایا تھا تو وہ اسی وجہ سے تھا، جس طرح عمران خان نے وہ جو سائفر کا میسج آیا تھا وہ لہرایا تھا، بتایا تھا کہ یہ امریکہ یہ چاہتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے روس کا کر کے امریکہ سے وہ لے لیا انویٹیشن. تو بجائے روس جانے کے لیاقت علی خان کو ہم نے امریکہ بھیج دیا. تو روسی اس پہ ناراض ہو گئے کہ دعوت نامہ ہم سے لیا ہے لیکن چلے وہاں گئے. اچھا وہاں گیا تو دورہ اچھا رہا. جتنے تھوڑے بہت پیسے ویسے تھے، پیسے کی ضرورت تھی اس وقت، $10-15 ملین وہ مل گئے ہوں گے. لیکن آخری دن پہ پریزیڈنٹ ٹرومین نے لیاقت سے کہا کہ پرائم منسٹر وی نیڈ یور ہیلپ. اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایک فوجی دستہ دیں اپنا، کوریا بھیجوانا ہے. لیاقت علی نے کہا کہ وہ تو ہم نہیں ہیں، لڑائیاں نہیں لڑیں گے ہم. تو اس پہ ذرا امریکن تھوڑا مایوس ہوئے. تو ہمارے ہاں ایک اس وقت جو امپیریل کنیکشنز والی سول ملٹری بیوروکریسی تھی، ان میں ذرا تھوڑی افسردگی پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ تو امریکہ پہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے. تو وہ ہو گیا. ہم نے خیر فارن آفس نے لیاقت علی کو کہا کہ آپ ماسکو چلیں. ہم لے کے 2 ہفتے بعد ماسکو جانا تھا، ہم تیاری کر رہے تھے. تو اس پیریڈ میں لیاقت علی کو مار دیا گیا. یہ ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہے کہ ہر ڈیولپمنٹ کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، مگر ہاتھ اس طرح نہیں کہ جو ہاتھ کرنے والا ہوتا ہے نا وہ امریکہ نہیں کرتا، وہ ہم خود کرتے ہیں. تو لیاقت علی کو ہم نے مارا خود. اس کے بعد بھٹو کو ناراض امریکہ ہو گیا تھا نیوکلیئر پہ. تو لیکن امریکہ نے نہیں مارا، وہ ہم نے مارا. ہماری عدالتوں نے اس کو پھانسی کی سزا دی ہے. اس کے بعد پھر ضیاء الحق وہ اس نے ریگن کو ناراض کر دیا تھا، کیونکہ جب سوویت یونین کو نکالا افغانستان سے، پاکستان کے جو مدرسے تھے ان کو انکوبیٹرز بنا دیا گیا، جہادی انکوبیٹرز. وہاں سے 12 13 سال کے بچوں کو بندوقیں پکڑا کے جہاد لڑوایا. اور انہوں نے جا کے، کیونکہ امریکہ کو یہ یقین تھا کہ امریکہ کبھی سوویت یونین کو شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ بڑی سپر پاور تھی. لیکن یہ تھا کہ اگر جہاد لڑا جائے تو مروا دیں گے. ضیاء الحق نے وہ جنگ لڑی، اور جب وہ جنگ جیت لی، لیکن افغانستان میں ابھی مجیب بیٹھا تھا، وہ نجیب جو تھا صدر. تو امریکہ نے کہا ہمارا مقصد سوویت یونین کی امپائر ڈسمینٹل ہو گئی. سوویت امپائر ٹوٹ گیا، جو سارا ان کا فریم ورک تھا، اور ریاستیں جو تھیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی. تو اس طرح ضیاء الحق نے ایک طرح سے یہاں پہ بھی ہمارے اندر ایک وہ تھا کہ امریکہ کو ناراض کیا ہے اس نے بس. تو بس اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے کہ ضیاء کریش ہوا ہے. اور ایسا ہو گیا تھا
کہ اس میں امریکن سفیر بھی موجود تھا، امریکہ کا ملٹری اٹیشے بھی موجود تھا، اور لیکن یہ تھا کہ ونس دے ور آن بورڈ تو کوئی روک نہیں سکتا تھا اس کو، پھر جہاز کو۔ اور پھر جب میں امریکہ کی مداخلت کی بات کرتا ہوں تو امریکنز چاہتے تھے بے نظیر کو پرائم منسٹر بنانا، تو وہ دیکھ لیجئے فوج کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے انہوں نے بے نظیر کو بنوا دیا۔ تو اس کے بعد پھر بے نظیر کے بعد پھر یہ نواز شریف آ جاتا تھا، یہ پھر ایک یہ نا کیروسل وہ لگی تھی، تو 3 سال وہ 3 سال وہ، اور یہ آرمی چیف ریموو کرتے تھے، ایک نیا آرمی چیف لگاتے تھے۔ وہ کھلواڑ جو ہوتی ہے فوج کے ساتھ وہ کرنے شروع کر دی۔ جہانگیر کرامت کو ریموو کیا، مشرف کو لے آیا۔ تو مجھے اب تک یاد ہے جس دن مشرف کو اپوائنٹ کیا تو ایک جرنیل تھا میرا دوست، تو وہ مجھے کہتا ہے شمشاد اے میں تیرے پرائم منسٹر نوں 1 سال دیاں گا، انہیں مشرف نے 1 سال دے وچ کر دینا ہے۔ یہ 6 اکتوبر 1998 کی بات ہے، اور 12 اکتوبر کو دیکھ لیجئے مشرف نے اس کا کانٹیکٹ، لیکن وہ اس نے نواز شریف نے پہل کی تھی۔ نواز شریف نے یہ کیا اپنی مرضی کا ایک، کیونکہ پہلے اس نے چن تو لیا تھا مگر اس نے دیکھا کہ اس نے کارگل کر دیا تھا مشرف نے، تو اس سے ناراض تھا نواز شریف۔ تو مشرف جو تھا وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، تو اس نے خیر یہ ہوا کہ 12 اکتوبر کو اس نے نواز شریف نے مشرف کو ریموو کر دیا، تو پھر مشرف نے ٹیک اوور کر لیا۔ تو ظاہر ہے کہ فوج کے ساتھ تو لڑائی نہیں لڑی جا سکتی نا، یعنی وہ یہ نواز شریف کو سمجھ نہیں تھی۔ تو پھر اس کے بعد سے نواز شریف سیکھ گیا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ فوج کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اور مجھے یاد ہے 2015 میں جب یہ کیانی نے اوباما کو خط لکھا تھا، میمو گیٹ جس کو کہتے ہیں، کہ بھی تم ہمیں فوج پر ہماری دسترس برتری کر دو، تو جب جو کہو گے ہم وہ کریں گے، یہ میمو گیٹ تھا۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ کھلواڑ کرتے آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر مشرف جو تھا اس نے وہ جنگ جو امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑنی تھی وہ کھینچ کر پاکستان لے آیا تھا، اور جس کے بعد وی بیکیم دا بیٹل گراؤنڈ آف دی امریکن وار آن ٹیرر، اور نتیجہ وہی ہوا کہ وار آن ٹیرر انکلوسیو رہی، اور ایونچولی امریکہ چلا گیا، یہاں سے بھاگ گیا، طالبان نے کوئی ہاتھ نہیں کیا، طالبان آ کے پھر اب وہاں ہو گئے ہیں۔ اور ابھی تک سبق نہیں ہم نے سیکھا کہ طالبان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے افغانستان آپ کی ڈیورنٹ لائن تک تسلیم نہیں کی ہوئی ہے، تو آپ اپنی خیر منائیں۔ اور جب اندر سے کمزور ہو جائیں، جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہوں، تو آپ کی بالکل طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ حالات ایسے انسرٹنٹی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ اب پاکستان جس سچویشن میں گر گیا ہے فارن پالیسی کا، وہ سٹیج ہے ہماری جہاں کہ بالکل کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو جائے۔